پہلا سوال میں یہ کرنا چاہوں گا سب سے پہلے کہ یہ آزادی مارچ کی جو تیاریاں ہیں زور شور سے جاری ہیں، یہ کر کیوں رہے ہیں آپ؟ کوئی خاص اپنا ٹارگیٹ، جیسے کوئی دھاندلی کے خلاف، مہنگائی بے روزگاری کے خلاف یہ دھرنا کیوں دے رہے ہیں آپ، یا مارچ کیوں کر رہے ہیں؟ دیکھیے، جہاں تک ہمارے اس تحریک کا تعلق ہے، اس کی بنیاد تو 30 جولائی 2018 کے انتخابات کے فوراً بعد ہی پڑ گئی تھی، جب تمام سیاسی جماعتوں نے بیٹھ کر انتخابات کے نتائج کو مسترد کر دیا تھا اور دفاع کیا تھا کہ بدترین دھاندلی ہوئی ہے اور ہم اس انتخاب کے نتائج کو تسلیم نہیں کرتے، اور دوبارہ انتخاب کا اور شفاف انتخاب کا مطالبہ کیا تھا۔ اس وقت ایک اتفاق رائے اس موقف میں پایا گیا تھا، لیکن باوجود اس وقت سیاسی جماعتیں اس موقف کو لے کر عوام کے پاس نہیں جا سکیں اور پارلیمانی اور حکومت سازی کے مراحل کا حصہ بن گئی۔ لیکن جمعیت علماء اسلام نے جب ان تمام پارٹیوں کے رائے کا احترام کرتے ہوئے اسمبلی میں تو جانے کا فیصلہ کر لیا، لیکن اس بیانیے کو لے کر ہم پوری قوم کے پاس گئے اور نومبر 2018 میں ہم نے 3 ملین مارچ کیے، اور بعد ازاں ہم نے کل 15 ملین مارچ کر کے ایک عوامی رائے اس موقف کے حوالے سے بنائی۔ ساتھ ساتھ اس حکومت کے کچھ اقدامات بھی سامنے آتے رہے اور وہ بھی ہماری اس تحریک کے لیے مواد بنتے رہے۔ چنانچہ ملک کی معیشت مکمل ڈوب گئی اور اس دوران میں مہنگائی بہت بڑھ گئی اور ہمارا فارن ایکسچینج جو ہے وہ آگے سے بھی کم رہ گیا تھا جو پچھلی حکومت نے چھوڑا تھا، اور اس طریقے سے ملک شدید معاشی بحران کا شکار ہوا۔ انتظامی لحاظ سے بھی کمزوریاں آئیں، خارجہ پالیسی میں پاکستان تنہا ہو گیا اور کہیں پر بھی ہمیں کسی فورم پر کامیابی نہیں مل رہی تھی۔ FATF کے ہم انتہائی زد میں آ گئے، دنیا نے ہمیں قرض دینے سے انکار کر دیا۔ یہ ساری مشکلات ایک نااہل حکومت کی وجہ سے آئے۔ اس بنیاد پر تمام سیاسی جماعتوں نے موقف کی تائید کی، لیکن ملک میں عوام کے پاس صرف متحدہ مجلس امت کی جماعتیں اور جمعیت علماء اسلام گئی ہے۔ آج ہم نے جب تمام ملین مارچ مکمل کر کے اسلام آباد کی طرف آزادی مارچ کا اعلان کیا، تو اس میں بھی تمام سیاسی جماعتیں اس وقت ایک پیج پہ آ گئی ہیں اور سب اس آزادی مارچ کی حمایت میں یکجہاں ہیں۔ تو اس حوالے سے ہمارا موقف بڑا واضح ہے۔ البتہ اس موقف کی تائید میں ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی تنظیمیں اور سیاسی جماعتیں اپنا احتجاج بھی نوٹ کرائیں گی، اپنا قرض پیش کریں گی، اپنا احتجاج کریں گی۔ تو یہ پلیٹ فارم پوری قوم کو مل گیا ہے اور ساری قوم کی تمام شعبے، ہر سطح کا پاکستانی آج اس میں شریک ہونے کے لیے آمادہ ہے، کیونکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ ان حالات میں ہمارے جسم کا مداوع اور ہمارے لیے امید کی کرن یہی آزادی کا انداز دے سکتا ہے جو اس ناجائز اور نااہل حکومت سے ہمیں نجات دلا سکتا ہے اور ملک میں ایک شفاف اور غیردار انتخابات کی بنیاد ڈال سکتا ہے۔ تو آپ صرف یہ مارچ کر کے واپس چلے جائیں گے یا دھرنا بھی دیں گے؟ دیکھیے، ہم لفظ دھرنا استعمال ہی نہیں کر رہے ہیں اور نہیں ہم 2014 کے 136 دن کے دھرنے کی پیروی کر رہے ہیں اور نہیں ہمارے اس تحریک کو اس پر قیاس کیا جائے۔ میں 27 اکتوبر کو پورے ملک میں کشمیریوں کے ساتھ یوم سیاہ مناتے ہوئے یکجہتی کا دن منانے کا اعلان کیا ہے، اور اسی طرح پورے ملک سے قافلے روانہ ہو جائیں گے اور 31 تک یعنی 31 اکتوبر تک ہم وہاں میں داخل ہوں گے۔ تو یہ ایک تحریک ہوگی اور پھر قدم بقدم جب
پبلک جہاں پہنچ جائے گی تو اگلے اقدامات کا فیصلہ یہاں پہنچنے کے بعد ہی کیا جائے گا۔ اچھا سر، یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو توقع کی جا رہی ہے کہ اس کو روکنے کے لیے طاقت کا استعمال کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ آپ نے خود بھی ماضی میں سابقہ حکومت سے کہا تھا کہ اسلام آباد میں جو لوگ دھرنا دے کے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ہٹانا، صاف کرنا ایک آئینی ذمہ داری ہوتی ہے حکومت کی۔ اگر اسی حوالے سے موجودہ حکومت کوئی اپنی ذمہ داری ادا کرے تو پھر آپ کا لاہ عمل کیا ہوگا؟ دیکھیے، ہم نے ایک تو یہ بات طے کی ہے کہ ہم ریاستی اداروں کے ساتھ تصادم نہیں کریں گے، اور ہمارے پرامن ہونے کے لیے یہ دلیل کافی ہے کہ 15 ملین مارچ ہوئے اور ہم نے پوری 9 مہینوں میں 1.5 کروڑ عوام سے خطاب کیا ہے، اور پھر سوشل میڈیا کی دنیا ہے، اس ایک منٹ جلسے کو کئی کروڑ لوگوں نے سنا ہے۔ تو اس طریقے سے ہمارے پرامن رہنے یہ دلیل کافی ہے کہ ہم نے 15 ملین مارچ کیے ہیں اور ہم 9 مہینوں میں کوئی 1.5 کروڑ عوام سے مخاطب ہوئے ہیں، اور سوشل میڈیا کو کئی کروڑ لوگوں نے سنا۔ تو اس دوران میں نہ تو کوئی جملہ تھا، نہ کوئی خراشا ہی نہ پتہ گرا۔ تو اس پورے ملک میں ہماری اس مہم کے دوران جب ہم مکمل پرامن رہے ہیں تو انشاءاللہ ہم اسلام آباد میں بھی اور اپنی اس احتجاجی تحریک میں بھی پرامن ہی رہیں گے۔ لہٰذا کسی قسم کی کوئی جوار واقع ہوتا ہے تو وہ پھر حکومت کے اداروں کی طرف سے ہو سکتا ہے، اور مدد وہی ٹھہرائیں گے انشاءاللہ العزیز ہم ایک آئین دائرے ہوتے ہوئے اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے احتجاج کریں۔ اچھا، سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ ابھی جیسا کہ حکومت نے بھی کچھ اناؤنس کیا ہے کہ کوئی کارروائی کریں گے، اور بعض وزراء نے بعض بیانات دیے، تو اس تناظر میں پوچھ رہا ہوں کہ جو آپ کے تیاری کے دوران باوردی کارکنان جس طرح سے تیاری کر رہے ہیں، ان کے پاس ڈنڈے بھی ہیں، تو اس سے کیا یہ تاثر نہیں پھیل رہا کہ تشدد ہو سکتا ہے؟ اور اگر اس طرح منظم انداز سے جو کارکنان کام کر رہے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی نیم فوجی دستہ ہے کوئی، تو اس تناظر میں اگر کوئی تشدد ہوا تو پھر کیا ہوگا؟ مجھے تو آواز آ رہی ہے؟ ہاں تو ہاں بتائیں۔ بات عرض کرنا چاہتا ہوں جی کہ آپ تو وائس آف امریکہ کے نمائندے ہیں اور دنیا کے سب سے بڑے میڈیا چینل سے آپ بات کر رہے ہیں۔ آپ ایک چھوٹے موٹے کسی منسٹر کی یا صوبائی اسمبلی کے ممبر کے بیان کو اتنی اہمیت دے رہے ہیں کہ جیسے پہلے کوئی چیز آپ نے دیکھی ہی نہیں اور ایک دم سے اس کی بات کوئی بریکنگ نیوز بن گئی ہے۔ آپ کیوں یہ بات نہیں جانتے کہ جمعیت علماء 100 سال پرانی مذہبی سیاسی جماعت ہے، اور قیام پاکستان سے اول روز سے پاکستان کی سیاست کا ایک نامور حصہ ہے، اور تنظیموں میں رضاکار بھی ہوا کرتے ہیں کہ جو اپنے جلسوں کے انتظامات کو اور پبلک کو منظم رکھتے ہیں، ان کو سنبھالتے ہیں۔ جمعیت علماء اسلام ایک رجسٹرڈ سیاسی جماعت ہے، اور اس پارٹی کا اپنا ایک دستور ہے۔ اس دستور میں جمعیت علماء اسلام کے تمام شعبے ذکر ہیں۔ ان شعبوں میں ایک شعبہ انصار الاسلام کا بھی ہے، اور اس انصار الاسلام کی رضاکار تنظیم کی ورزی کا بھی ذکر ہے، اس کے فنڈ کا بھی ذکر ہے، اور وہ الیکشن کمیشن میں اسی تنظیم کے ساتھ رجسٹرڈ ہے۔ تو یہ تو ہم نے جب بھی جلسے کیے ہیں، 15 ملین مارچ کیے ہیں، تو یہی انصار الاسلام کی تنظیم تمام انتظامات سنبھالتی رہی ہے۔ یہی تنظیم جو ہے وہ ہمارے 2001 کے 22 لاکھ لوگوں کا نظام اس نے سنبھالا تھا۔ اس نے 2017 میں 50 لاکھ لوگوں کے اجتماع کا انتظام سنبھالا تھا۔ تو یہ کون سی ایسی بات ہے کہ آپ ایک منسٹر کے بچگانہ قسم کے پریس کانفرنس کے بعد اس کو اتنا بڑا سوال بنا کر پیش کرتے ہیں؟ میرے خیال میں وائس آف امریکہ کو اپنا معیار اونچا رکھنا چاہیے،
اس کو پارٹیوں سے باخبر ہونا چاہیے، ان کے نظم و نسق سے باخبر ہونا چاہیے. یہ رضاکاروں کی تنظیم ہے اور وہ اتنے بڑے ایونٹ کو منظم رکھنے اور پرامن رکھنے کے لیے اگر مشق کرتی ہے، ریہرسل کرتی ہے، تو اس سے وہ اتنے خوف زدہ کیوں ہوتے ہیں؟ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ حکمران کس قدر حواس باختہ ہیں کہ جلسوں کے خدام کو بھی وہ دہشت گردوں کی نظر سے دیکھتے ہیں اور اس حوالے سے ایک منفی پروپیگنڈا اچھال دیتے ہیں. تو ان چیزوں کو قانون اور آئین کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں اور اسی حوالے سے ہم چلتے ہیں. یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، جب سے جمعیت علماء بنی ہے اس سے رضاکار موجود ہیں. اور آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح جو مسلم لیگ کی قیادت کر رہے تھے تو ان کی بھی ایک نیشنل گارڈ ہوا کرتی تھی جو ان کے جلسوں کی حفاظت کرتی تھی، قیادت کی حفاظت کرتی تھی، جلوسوں کی حفاظت کرتی تھی. تمام سیاسی جماعتوں کے رضاکاروں کی تنظیمیں موجود ہوتی ہیں. یہ کون سی ایسی نئی بات آ گئی، اس سے خوفزدہ ہو گیا اور دنیا ہل گئی اس سے؟ اگلا سوال یہ ہے کہ حکومت نے مذاکرات کے لیے شاید کوئی کمیٹی تشکیل دی ہے، تو آپ کا کیا رد عمل ہے اس کے اوپر؟ دیکھیے، جہاں تک ان کی کمیٹی کا تعلق ہے، ان کے وزراء کا جو لب و لہجہ ہے اور جس انداز سے وہ انتہائی کرخت اور تزئین آمیز لب و لہجہ اختیار کرتے ہیں، گالم گلوچ تک سے کام لیتے ہیں، تانے دیتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا تضحیق کرتے ہیں، جب سنجیدگی اور تضحیق یہ اکٹھے نہیں ہو سکتے. ہمیں ابھی تک کوئی رابطہ نہیں ہے اور رابطہ ہوگا تو پھر ہم رد عمل دیں گے. جب تک ان کے اندر سنجیدگی نہیں آئے گی اور ان کی تضحیق کا رویہ جاری رہے گا، اس میں سنجیدہ گفتگو کیسے ہو سکے گی؟ اور جب ہماری دیش کی بات یہی ہے کہ صرف حکومت کے مستعفی ہونے اور دوبارہ انتخاب کا اعلان شرط اول ہے، تو پھر شاید ہمارے لیے ممکن نہیں کہ ہم ان کے ساتھ کوئی مذاکرات کر سکیں. آخری سوال میں آپ سے یہ کرنا چاہوں گا کہ اس جو تحریک آپ نے برپا کی ہے، اس طرح کی ایک تحریک 1977 میں بھی ہم نے دیکھی تھی، اور لیکن اس کے نتیجے میں خدشات ایک بار پھر ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ کوئی مارشل لا بھی لگ سکتا ہے. تو اس طرح کے اس سے کیا نتیجہ نکلے گا، کیا فائدہ ہوگا اگر اس طرح کی صورتحال ہوئی؟ دیکھیے، پہلے مارشل لا لگتے رہے ہیں، یا تو اس زمانے میں ایسے حالات پیدا کیے گئے تھے کہ جیسے فوجی جنرل جو ہے وہ ماشاء اللہ لگا کر مزاج ہندہ ہے اور اس تاثر کے ساتھ وہ اقتدار پر قبضہ کر لیتے تھے. لیکن آج جو حکومت ہم پر مسلط ہے یہ تو اسٹیبلشمنٹ کی لائی ہوئی حکومت ہے، اس کے لیے تو وہی ذمہ دار ہیں اور قوم کی شکایت اصل میں انہی سے ہے. لیکن چونکہ اسٹیبلشمنٹ ایک ریاستی ادارہ ہوتا ہے، یہ تو ہماری ایک مصلحت کا راستہ ہے یا ایک احتیاط کا راستہ ہے کہ ہم کوئی ریاستی اداروں سے تصادم براہ راست نہیں چاہتے. شکوہ گلہ ہمارا ضرور ہے، لیکن ان کی غلط پرفارمنس اور انتخابات کے عمل میں ان کی مداخلت سے جو ایک ناجائز حکومت وجود میں آئی ہے وہی ہمارا ہدف ہے. اگر وہ مارشل لا لگاتے ہیں تو پھر آزادی مارچ کا جو رخ ہے وہ حکومت سے ان کی طرف بھی مڑ سکتا ہے. ہم اس ملک میں جمہوریت کی کے استحکام کی جنگ لڑ رہے ہیں، جمہوریت کو قربان کرنے کی جنگ نہیں لڑ رہے ہیں. تو آپ نے ایک اشارہ دیا کہ اگر وہ سنجیدہ ہو جائے حکومت کے وزراء تو کوئی آپ بات چیت کر سکتے ہیں؟ نہیں، میں نے یہ نہیں کہا کہ اگر وہ سنجیدگی کا مظاہرہ کریں تو ہم بات کر سکتے ہیں. میں نے کہا وہ چونکہ سنجیدہ نہیں ہے لہذا سنجیدگی اور مذاکرات اکٹھے نہیں ہو سکتے. رائٹ. بہت شکریہ آپ کا، انشاءاللہ دوبارہ بات ہوگی. بہت شکریہ آپ کا.